وہ سرشار سا میر لاج داخل ہوا تھا۔ تمام صورتحال افضل اسے بتا چکا تھا، اسی لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ وہ اندر آ کر سیدھا اس کے روم کی جانب ہی آیا تھا۔ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ہے لیزا، کیا ہوا ڈیئر؟ بتاؤ مجھے پلیز۔ وہ اسے قریب آیا۔ وہ بنا کر جھٹکے سے اٹھی اس کے سامنے آئی تھی۔ ہادی، ہمارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ مجھے چاہیے اور ابھی کے ابھی چاہیے۔ تم جانتی تو ہو لویزا، ایکسیڈنٹ میں کچھ نہیں جانتی ہادی۔ مجھے نکاح نامہ چاہیے ابھی کے ابھی، کورٹ سے لے کر آئیں ریکارڈز میں سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے لویزا مجھے فکر نہیں؟ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ گیا تھا میں، 2-3 چکر لگائے، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ رانا میر ہادی نے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ کہتے ہیں آفس میں آگ لگی تھی، ہارڈ اور سافٹ ویئر سب ریکارڈ جل کر سپول ہو گیا۔ تو بولو اب میں کیا کروں؟ میر ہادی نے اپنے لہجے میں یاسیت مایوسی طاری کی۔ تو یہ نکاح دوبارہ ہوگا ہادی، وہ بھی آج ہی اور اسی وقت۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ روئے گئی۔ میرے پاس بھی اس پرابلم کا یہی سلوشن تھا لویزا۔ کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بولوں، بٹ بول نہیں پایا۔ میں نے تو ساری تیاری بھی کتنے دنوں سے کر رکھی ہے۔ میر ہادی نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ پارلر والی آتی ہوگی، تم تیار ہو جاؤ، میں علی اور اجالا کو لے کر آتا ہوں۔ لویزا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لبوں پر ایک مٹھی اور فتحانہ سی مسکان لیے واپسی کے لیے مڑا۔ اجالا فوزیہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی جب میڈ نے آ کر میسج دیا کہ رانا میر ہادی آئے ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ اجالا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ علی کی بجائے وہ اسے کیوں ملنے آیا تھا۔ یقیناً لویزا کے متعلق کوئی بات ہوگی۔ یہ سوچتے ہی اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے تھے۔ فوزیہ بیگم اور اجالا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ پہلی مرتبہ ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اجالا کو حیرت ہوئی۔ فوزیہ بیگم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا کیونکہ وہ ہلکا سا جھکا تھا ان کے سامنے۔ بڑی بات ہے، اتنے بڑے لوگ بھی ہم جیسوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ماما، آج یقیناً بارش آئے گی۔ اجالا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے خفیف سا طنز کیا تو وہ مہم سا مسکرایا۔ جن کا تعلق اپنی متاع جان سے ہو، ان کے سامنے جھکنے میں کوئی عار نہیں، وہ بھی بے دھڑک بولا۔ تو اجالا ٹھٹکی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں لویزا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج اور اسی دن۔ اس نے سنجیدگی سے اجالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اجالا جیسے پہلے ہی اس کی ڈٹائی پر کوئی شک نہیں تھا، اب بھی اشش کر اٹھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کو اس چیز کی اجازت دوں گی؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ اب غصہ کرنے کی بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنیں بھابھی۔ سب سے بڑی اور مین وجہ یہ میں اسے محبت کرتا ہوں، دوسری یہ کہ وہ مجھے بھی چاہنے لگی ہے، تیسری اب ہمیں بغیر کسی رشتے کے ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی اور مین وجہ لوگ اس رشتے پہ انگلی اٹھانے لگے ہیں۔ آنٹی سمجھائیں انہیں، یہ ہمارا نصیب تھا، جو بھی ہوا ہمارے مقدر میں لکھا تھا۔ اس کی یادداشت جانے کب آئے بھی کہ نہیں، دیکھا جائے تو اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، تو بہتر نہیں کہ میں اس رشتے کو ایک نام اور مقام دے دوں؟ میر ہادی بولے گیا۔ میر ہادی ٹھیک بول رہا ہے بیٹا، اب یہی مناسب ہے کہ یہ نکاح ہو ہی جائے۔ فوزیہ بیگم نے بھی کہا تو وہ خاموش ہی ہو گئی۔ اگر کل کو اس کی یادداشت آ گئی تو کیسے ہینڈل کریں گے اسے؟ اجالا نے شکستہ سے لہجے میں کہا۔ اب واقعی یہ مناسب تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ لویزا بغیر کسی رشتے کے ایک پل بھی اس آدمی کے پاس گزارے۔ میں ہینڈل کر لوں گا اسے۔ اس بات پر میر ہادی نے پہلو بدلا۔ اور آپ کی پہلی بیوی؟ اجالا نے اسے گھورا۔ اس کی اجازت ہے مجھے؟
کہیں تو بات کروا دیتا ہوں بھابھی آپ کی۔ میر ہادی نے پھر اسے خاموش کیا۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ آگے جا کر آپ کے خاندان والے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے یا آپ اسے اکتا کر اسے بیچ راستے میں نہیں چھوڑ دیں گے؟ اجالا نے سادہ لفظوں میں اپنے خدشات اس پر واضح کیے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ کہیں تمہارا دل تو نہیں بھر جائے گا اس معصوم سے۔ ویسے تو میری زبان ہی کافی ہے، پر اگر کوئی گارنٹی چاہیے تو میں اپنی ساری پرسنل پراپرٹی لویزا کے نام کر دوں گا۔ میر ہادی نے اطمینان سے کہا۔ لویزا کیسے مانی؟ وہ تو اجالا اپنی بات کے بیچ میں ہی خاموش ہوئی۔ منا ہی لیا اسے بھی، وہ مسکرایا۔ پھر کسی نئے فریب سے اجالا نے پھر طنز کا تیر چلایا تو میر ہادی نے شکایتی نگاہوں سے فوزیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ بیٹا آپ چلو، ہم تیار ہو کر بس آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں، فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا۔ علی کدھر ہے؟ اجالا بھی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میرلاج ہی ہے، مجھے میرا مقدمہ لڑنے اکیلے ہی بھیجا۔ میر ہادی نے بھی خفیف سا طنز کیا۔ اب ان دونوں کا سالی بہنوئی کا رشتہ ہی ایسا تھا تو کوئی کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں لویزا کے پاس، ادھر ہی تیار ہو جاؤں گی۔ مما آپ چینج کر کے آ جانا پاپا کے ساتھ، اجالا نے کہا تو میر ہادی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ چلیں پھر آپ، میں اپنی کچھ چیزیں لے آؤں، اجالا کہہ کر اپنے روم میں گئی تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے بیٹا، فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ اب انہیں کیا بتاتا، وہ تو خود اب دل کی مراد پانے جا رہا ہے۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی۔ میرلاج پہنچے تو وہ گاڑی سے اتری۔ سامنے ہی علی کو ایک جاندار سی گولی سے نوازا تو وہ بھی ڈھیٹ بنا ہنسنے لگا۔ وہ لاؤنج سے گزرتی سیدھا لویزا کے روم میں داخل ہوئی تھی، مگر روم میں داخل ہو کر بری طرح ٹھٹک کر رکی تھی۔ سامنے ہی وہ ٹی پنک اور ڈل گولڈن کلر برائڈل ایمبرائڈریڈ لہنگے میں آسمان سے اتری کوئی افسر لگ رہی تھی۔ ابھی تیاری مکمل نہیں تھی، پھر بھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اجالا بھی سٹل ہو کر رہ گئی تھی۔ اجالا، لویزا نے ہی پکارا تو اسے ہوش آیا۔ لو جی برائڈل جی، آپ کی فرینڈ کا آپ کو دیکھ کر یہ حال ہے۔ آپ کا جیجا جی کا تو اللہ ہی وارث ہے، بٹیشن نے چھیڑا تو لویزا کانوں تک سرخ ہوئی۔ اجالا اندر چلی آئی اور اس کے گالوں سے اپنے گال مس کیے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو لویزا، کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ باری صدقے گئی اور اپنا سامان بھی صوفے پر رکھا۔ پھر جلد ہی ان کی تیاری مکمل ہو گئی۔ بٹیشن گئی تو لویزا نے اجالا کو ساری تفصیل بتائی کہ اس نے یہ اسٹیپ کیوں لیا۔ اجالا غور سے ہر بات سنتی رہی۔ تبھی دروازے پر ہلکی دستک دے کر فریدہ اندر آئی تھی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ باری صدقے گئی۔ آپ کو لاؤنج میں بلا رہے ہیں بیگم صاحبہ، مولوی صاحب اور سب آ گئے، فریدہ نے کہا تو اجالا نے لویزا کا ہاتھ تھاما اور دھیمے قدموں سے اسے لیے باہر کی جانب بڑھی۔ ادھر میر ہادی بلیک ڈنر سوٹ پہنے بالکل تیار تھا۔ علی اس کی کلائی پر واچ باندھ رہا تھا۔ خوش ہو دولہے صاحب؟ علی نے چھیڑا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ بہت، تمہیں اندازہ بھی نہیں، اتنا خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہری فکر بھی ہلکورے لے رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ افضل تھا۔ چھوٹے سائیں مولوی جی آ گئے، افضل نے کہا۔ اور اجالا بھابھی کے ممی پاپا آئے کہ نہیں؟ میر ہادی نے خود پر پرفیوم چھڑکتے پوچھا۔ جی چھوٹے سائیں، وہ بھی آ گئے، لاؤنج میں بٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں باہر آئے۔ سب سے مل کر فریدہ کو اجالا اور لویزا کو بلانے بھیجا۔ میر ہادی صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب وہ آج شعلہ جوالا بجلی بن کر اس کے دل پر گرتی، اجالا کے ہمراہ دھیمے قدموں سے چلتی جب باہر آئی تھی، میر ہادی کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا یا وہ سانس لینا بھول گیا تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اجالا نے اسے تھام کر میر ہادی کے پہلو میں بٹھایا تھا۔
وہ ایسے بے خودی اور بے اختیاری کے عالم میں اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ تو لویزا کی بھی روح فنا ہوئی تھی۔ پھر لویزا کو ہی گلا کھنکار کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا پڑا۔ کیا لمحہ تھا، کیا نظارہ! مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے، علی نے کہا تو نکاح کی شروعات ہوئی۔ لویزا اقبال ولد اقبال احمد، آپ کا نکاح رانا میر ہادی ولد رانا دراب کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر کے طے ہونا پایا ہے۔ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ زمین پیروں تلے سے ہلی تھی، مگر جی قبول ہے، دھیمے سے لویزا نے 3 مرتبہ اقرار کر ہی لیا۔ جلد ہی ایجاب و قبول کے مرحلہ طے پا گیا۔ رانا میر ہادی فتح عالم بنا بیٹھا تھا، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ محبت کو پا لینے کا احساس شاید اتنا ہی دل فریب ہوتا ہے۔ سب بے تحاشا خوش تھے، حتیٰ کہ آج تو اجالا بھی قدرے مطمئن اور خوش سی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے بعد چائے اور ہلکی پھلکی گفتگو کا دور چلا، اور پھر آہستہ آہستہ سب رخصت ہونے لگے۔ میر ہادی، جو اپنے دوست کو رخصت کرنے باہر تک گیا تھا، واپس لویزا کے پاس آیا، جو نارمل سی اجالا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کی دانست میں یہ سب ایک فارمیلٹی تھی، کیونکہ وہ تو آلریڈی رانا میر ہادی کی تھی۔ لویزا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، رات تک آ جاؤں گا، ڈنر پر ویٹ کرنا، میر ہادی نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میر ہادی نے ایک گہری پر تپش نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ گہری نگاہ سے سامنے بیٹھے اس خطبتی اور سنگی سے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اب میڈیسنز کے حوالے سے کیوں اتنے فکر مند ہیں رانا صاحب، اور کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو یوز کر کے آپ کی مسز کی میموری کب تک واپس آئے گی؟ جو میڈیسنز وہ یوز کر رہی ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ ان کی یادداشت واپس آنے کے چانسز ہیں ڈاکٹر، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وائف کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے۔ کیا کوئی ایسی میڈیسنز ہیں جو میں اسے یوز کرواؤں اور اس کی یادداشت واپس نہ آئے؟ واٹ آر یو ان یور سینسر؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو اپنے کیریئر کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا، شاید آج تبھی حیرت و صدمے سے گنگ ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری وائف ہے، بلکہ میں نے آج نکاح کیا ہے اس سے۔ اور پھر میر ہادی نے تمام سچائی ڈاکٹر کو بتا دی تھی، اور وہ گہری سنجیدگی لیے سب سنتے رہے۔ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا رانا صاحب، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں ڈاکٹر، یہ سب کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں کیا ہے اس کے لیے بہتر، اس کی یادیں واپس آ جائیں اور وہ مجھے اور خود کو برباد کر لے، یا کہ ہم ایسے ہی اپنی میرڈ لائف ہنسی خوشی گزاریں؟ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ دنیا بھول جائے گی۔ باقی جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ میں بدل نہیں سکتا، مگر اس کا فیوچر ضرور خوشیوں سے بھر سکتا ہوں، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ڈاکٹر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ رائٹ، آپ ایسا کریں، وہ جو میڈیسنز لے رہی ہیں انہیں ہٹا دیں، اور یہ کچھ ملٹی وٹامنز ٹیبلٹس لکھ کر دے رہا ہوں، ان کی جگہ وہ بول کر یہ دے دیں۔ باقی اس کے بعد ہر چیز کے رسپانسبل آپ ہوں گے، اگر میموری آئے یا نہ آئے۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے کہا اور اٹھ کر کیبن سے باہر چلے گئے۔ رانا میر ہادی اپنے دل کا سب سے بڑا ڈر نکال کر اب اطمینان سے وہ نسخہ ہاتھ میں تھامے باہر آیا تھا۔ وہ رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹا تو میر لاج میں دن کی نسبت کافی سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ وہ لبوں پر گہری مسکان سجائے اندر داخل ہوا۔ فریدہ لاؤنج میں موجود تھی۔ لویزا کہاں ہے فریدہ چھوٹے سائیں؟ بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر یہ بول کر تھک گئی ہیں، کمرے میں چلے گئی۔ صحیح، تم جاؤ، اب میں کروا دوں گا ڈنر اسے، میر ہادی نے کہا تو وہ سر ہلاتی دانت نکالتی چلے گئی۔ میر ہادی اس کے کمرے تک آیا تھا، روم لاکڈ تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور لا علمی پر مسکرایا۔ وہ آج کی شب کو بھی گزرنے والی پچھلی شبوں سے تشبیہ دے بیٹھی تھی، شاید تبھی ڈور لاک کر کے سو گئی تھی۔
डुप्लीकेट की से डोर खोला, अंदर आया तो एक और दिलकश नज़ारा देखा। वो सोना नहीं चाहती थी शायद, मगर थकावट से चूर दुपट्टा और ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग पर रखे अपने गर्म शाल खुद पर ओढ़े सोफे पर बैठने के अंदाज में हैंडल पर सर टिकाए गहरी नींद में थी। सबसे पहले इसने आगे बढ़कर पहली सारी मेडिसिन डस्टबिन की नज़र की और अब की लाई मेडिसिन्स बेड के साइड ड्रा में रखी। पीछे मुड़ा तो निगाह भटक कर इस बड़ी पैकेट पर जम गई जो इसकी रगो जां में बस चुकी थी। आज ज़ाविया निगाह कुछ और ही था, इसीलिए निगाह बिला झिझक कंदन बदन की तमाम गहराइयों में उतर रही थी। वो अपना कोट उतारता इसके करीब आया था, सोफे पे छोड़ी गई छोटी सी जगह पर बैठा। चांदी की तरह दमकती वो आज इसे मुकम्मल बेखुद और मदहोश कर चुकी थी। तमाम जज्बे अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार हुए थे। हाथ बढ़ाकर हाथ की पुश्त से गाल सहलाई। वो जो काफ़ी देर से सो रही थी, अब नींद पूरी होने पर एक दहता लमस अपने चेहरे पर महसूस होने पर कसमसा कर आंखें खोली थी। सामने इसे बैठा देख वो मुस्कुरा कर उठी। अरे आप आ गए, अब तक मुझे लगा आएंगे ही नहीं। आज तो आना ही था, वो महम सा मुस्कुरा कर बोला। अब कैसा फील कर रही हैं लवीज़ा? बहुत अच्छा। वो कब से बच्चों की तरह खुश हुए जा रही थी। डिनर किया? नहीं, आपका वेट कर रही थी। मैं आज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ के पास गया था। क्यों? लवीज़ा को हैरत हुई पूछने के अब हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी सही तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा बिला झिझक इसकी बेपरकी पर लवीज़ा बुखलाकर तेज़ी से उठी थी, मगर इतनी ही तेज़ी से मीर हादी की गिरफ्त में इसकी कलाई आई थी। किधर? वो ड्रेस चेंज करने। नो, अभी नहीं। इसकी फरमाइश पर लवीज़ा ने इसकी जानिब देखा, मगर कली दिल की अचानक खिल गई। कोई खोई हुई शय मिल गई है। ये किस अंदाज से देखा है तूने? ज़मीन पैरों तले से हिल गई है। आज इसकी निगाहों में जो सवाल और जो तलब थी, इसने लवीज़ा की जान लबों पर लाई थी। मीर हादी ने खड़े होकर अचानक इसे बाजुओं में बढ़ा था। हादी, क्या कर रहे हैं आप? वो इसके एटीट्यूड से घबराई। खामोश रहो लवीज़ा, भारी बोझल लहजे की सरगोशी थी जिसने इस नाजुक जान की हथेलियां पसीने से भगोई थी। वो इसे लिए रूम से बाहर आया था और अब रुख अपने रूम की जानिब था। अपने रूम में दाखिल होकर डोर पाँव से लॉक किया। रूम में मलगंजा अंधेरा था, मगर लवीज़ा की रूम की सजावट और सिचुएशन देखकर जैसे सांस अटकी थी, जिसमें मोतिये के सफ़ेद और गुलाब के फूलों की मुसहरी बनाई गई थी और हर तरफ सेंट कैंडल्स थी। बेख्तियार ही लवीज़ा की गिरफ्त इसकी शर्ट पर मजबूत हुई थी, जबकि वो गहरी मुस्कान लिए इसके चेहरे का एक एक उतार चढ़ाव देखने में मसरूफ़ था। हादी, ये क्या क्या आज पहली मर्तबा राना मीर हादी के सामने इसकी ज़ुबान लड़खड़ाई होगी? हमारे रिश्ते की हकीकत मेरी जान, जो आज हमें तस्लीम करनी है। मीर हादी की निगाहें अब ज़्यादा खुमार आलूद और महकी सी हो चली थी। आप तो यूँ बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले तो ये रिश्ता था ही नहीं, जैसे आज ही ये कायम हुआ। इसकी दहकती निगाहों से बचने को अपना लहजा मजबूत करके बात करने की कोशिश की, मगर बुरी तरह नाकाम हुई। कुछ ऐसा ही समझ लो मेरी जान। वो इसे लिए बेड तक आया था और इसे बेड पर उतारना चाहा। हादी, मुझे नहीं सोना यहाँ, अपने रूम में जाना है। वो बेड पर उतरने को तैयार ना थी, तभी शिद्दत से इससे लिपटती बोली, आज गुरेज मुमकिन नहीं मेरी जान। कान में वो बोझल सी सरगोशी ने लवीज़ा के दिल की धड़कन तेज़ तर की। हादी ने नरमी से इसे बेड पर उतारा। वो बिल्कुल इसके सामने बैठा। अब जैसी सामने वाली की निगाह थी, लवीज़ा का दिल किया कहीं छुप जाए, इसीलिए निगाहें झुका गई थी। मीर हादी ने अपनी पैंट की पॉकेट से एक मखमली डबिया निकाली, खोली तो इसमें एक डायमंड रिंग थी।
ہاتھ دو لویزا۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لویزا کو لگا اس کا ہاتھ جل جائے گا، اسی لیے جیسے ہی میر ہادی نے نرمی سے اسے رنگ پہنائی، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا مگر ناکام۔ میر ہادی کی گرفت مضبوط ہوئی۔ ہادی نے جھک کر عقیدت سے ہاتھ کی پشت پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ لمس حدت بڑھا تھا۔ لویزا نے جیسے سانس روکی تھی جب وہ ہاتھ کی پشت سے یوں ہی شدت بڑے لمس بکھیرتا بازو اور پھر شولڈر تک آیا۔ لویزا نے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں اس کی شرٹ بری طرح جکڑی۔ دل کی دھڑکن مزید بے قابو سی ہوئی جب اس ستمگر نے اپنے لب گردن پر رکھے اور گردن پر جاں بجاں محبت کے پر شدت سے پھول بکھیرے۔ ہادی نے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا تھا۔ جبرانہ لویزا میر ہادی کی بس ہوئی تھی، تبھی اکھڑتی سانسیں لیے مچل کر اس کی پناہوں سے نکلی تھی۔ ہادی اسٹاپ پلیز، میں سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ بیڈ سے اتر کر ونڈو کے پاس آئی تھی اور بے قابو ہوتی پسلیوں سے سر پٹکتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اور اب لویزا سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس سے دور تھا، اس سے گریزاں تھا تو بالکل بجا تھا کہ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی نازک جان اس کی شدت جنون اور دیوانگی جھیل نہیں پائے گی، بالکل بھی نہیں۔ میر ہادی اس کی ابتر ہوئی حالت دیکھ مسکرایا تھا اور بیڈ سے اتر کر شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتارتا اس کی جانب آیا۔ اس کے ہر ایک بڑھتے قدم کے ساتھ لویزا کی دھڑکن تیز تر ہوئی تھی اور جان تو اس وقت نکلتی محسوس ہوئی جب اس کے ہاتھ کمر کے گرد مضبوط سے حامل ہوئے تھے۔ ہادی کے دھمکتے لبوں نے پھر کندھوں سے گردن تک کا سفر طے کیا تھا۔ ہادی نو پلیز، میں برداشت نہیں کر پا رہی، وہ اکھڑتی سانسوں کے بیچ اتنا ہی بول پائی۔ ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس نہیں کا کوئی حل نہیں، روز کہہ دیتے ہو، آج نہیں، مگر آج میں کہتا ہوں میری جان، آج گریز بالکل نہیں۔ بھاری ترین آواز کی اس سرگوشی نے مزید لویزا کو بے حال کیا تھا۔ ہادی نے اس کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب موڑا تھا، اس کے ہاتھ اپنے کندھے پر رکھے۔ لویزا بس ایک نگاہ ہی اس کی جانب دیکھ پائی تھی اور اس کی قاتل نگاہوں کا فوکس دیکھ کر اسی کے سینے میں منہ دینا چاہا مگر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ جب میر ہادی نے اپنے تشنہ لب شدت سے اس کے لبوں میں الجھائے، ایک ہاتھ جوڑے میں پھنسایا اور دوسرا کمر کے گرد حامل کر کے سہارے کے لیے اسے دیوار سے لگایا تھا، جھٹکے سے جوڑا کھل کر موتیے کے پھول جا بجا بکھرے اور رین جا بجا بکھرے اور ریشمی بال شولڈر سے نیچے تک بکھر گئے تھے۔ لویزا کا سارا خون نچڑ کر جیسے چہرے پر آیا تھا، جسم بے جان سا ہونے لگا، اسے اپنے نازک ہونٹوں پر جلن کا احساس ہونے لگا تھا۔ مگر آج وہ جو خود کو سیراب کر رہا تھا، لگتا نہیں تھا اس جام سے سیر ہو پا رہا ہے۔ مگر لویزا کی بے حال ہوتی حالت پر ترس کھاتے وہ نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اسی کے کندھے پر گر کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی۔ میر ہادی نے اس کی کمر کے گرد بازو حامل کیے اور اسے پھر سینے میں بھونچا۔ ہادی، میں مر جاؤں گی پلیز، وہ رہان سی ہوئی اور تقریباً رو دینے کو تھی۔ نو میری جان، جی کڑوا کرو کہ آج ہر صورت تمہیں رانا میر ہادی کا جنون اور اس کی دیوانگی بڑی شدتیں اپنے نازک جان پر جھیلنی ہیں۔ آج میں کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ محبت سے کمر سہلاتے اسے جیسے حوصلہ اور تسلی دی گئی تھی۔ بس اتنے میں ہی جان ہوا ہو گئی۔ میری جان، ابھی تو میں نے اپنی محبت کی شدتیں لٹانے کی شروعات ہی کی ہے۔ میر ہادی نے اسے چھیڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس کے سینے میں دہکی ہوئی تھی۔ میر ہادی نے پھر اسے بازوؤں میں بھرا، وہ بری طرح بوکھلائی۔ ہادی پلیز۔ میر ہادی کو بیڈ کی جانب جاتا دیکھ لویزا کی پھر 14 طبق روشن ہوئے تھے۔
مگر وہ ان سنی کرتا اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا۔ لویزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ اس کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیڈ سے پن کر گیا اور پورے چہرے پر اپنے پیار کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ ہادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ بولو مت میری جان، صرف میری محبت محسوس کرو۔ میری شدتوں کا اندازہ نہیں تھا نا تمہیں، تبھی میرے گریز کا شکوہ کرتی تھی۔ آج میں تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں کہ یہ دوری کتنی عذابناک تھی میرے لیے۔ وہ کہتا پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، محبت کی شدتیں بکھیرتا بیوٹی بون تک آیا۔ لویزا نے اس کی شدتوں سے گھبرا کر سختی سے آنکھیں بند کی اور شیٹ مٹھیوں میں دبوچی ہوئی تھی، جیسے خود سپردگی کا عالم ہو، جیسے خود کو اس کی شدتوں کے حوالے کیا ہو۔ ہادی نے اپنے اوپر کمفرٹر پھیلایا اور ہاتھ بڑھا کر اکلوتا جلتا سائیڈ لیمپ بھی آف کر دیا۔ آج انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، مکمل کر دیا تھا۔ محبت مہربان ہوئی تھی دونوں پر، تو دونوں کے رشتے کو ایک مضبوط ڈور میں باندھ کر ایک انتہائی پاکیزہ رشتے کا مقام حاصل ہوا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب میر ہادی کی آنکھ کھلی تھی۔ ذرا سا گردن جھکا کر دیکھا تو وہ اس کی باہوں میں ٹوٹی بکھری حالت میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ان دونوں کے اوپر گردن تک کمفرٹر تھا، لویزا کا سر اس کے سینے پر تھا اور ایک گداز ہاتھ میر ہادی کے دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا، جو اس کی دھڑکنیں اٹھتے ساتھ ہی پھر سے منتشر کر گیا تھا۔ لبوں کو ایک دل فریب مسکان نے چھوا۔ شدید بھوک محسوس ہوئی تو شدت سے احساس ہوا کہ وہ جو اس کا ڈنر کے لیے ویٹ کر رہی تھی، رات اس کے پاگل پن میں نہ اس نے خود ڈنر کیا تھا بلکہ اسے بھی دنیا بھلا دی تھی۔ یقیناً وہ بھی بھوکی تھی اور میڈیسنز بھی نہیں لی تھی، جو ابھی اس کی صحت کے لیے ضروری تھی۔ میر ہادی نے اس کی کمر سے ہلائی۔ لویزا میری جان اٹھو۔ میر ہادی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ کسمسائی اور کروٹ بدلنے لگی۔ جب میر ہادی کی گرفت مضبوط ہوئی، لویزا اٹھو یار، بھوک لگی ہوگی، کچھ کھاتے ہیں نا؟ لویزا نے منجلا کر مندی مندی سی آنکھیں کھولی تھی۔ اس آدمی نے اسے ساری رات نہیں سونے دیا تھا اور وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ شرارت پر آمادہ ہے۔ ہادی میں منہ توڑ دوں گی آپ کا، وہ نیند سے بوجھل جھنجھلا کر اتنا ہی بول پائی۔ رائٹ، چوم لو۔ سامنے بھی میر ہادی تھا۔ واٹ؟ لویزا جھنجھلائی۔ ابھی خود ہی تو بولا ہادی میں منہ چوم لوں گی آپ کا۔ میر ہادی کا اطمینان قابل دید تھا۔ جھک کر اس کے چن پر اپنے لب رکھے وہ مچلی، مگر میر ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ اٹھا کر بٹھایا اور اب وہ جو بکھری سی حالت میں تھی، بری طرح بکھلائی تھی۔ ہادی پلیز نہیں کرے نا، وہ عاجز آ کر بولی تھی اور بری طرح حواس باختہ ہو کر کمفرٹر میں سمٹی۔ لو ابھی تو کچھ نہیں کر رہا میں۔ وہ شرافت سے اٹھ کر ڈریسنگ کی جانب گیا تھا۔ مگر اب اگلی تمام وصل کی راتوں کی گارنٹی نہیں دوں گا، بالکل بھی۔ اب لہجے میں بے حد شرارت تھی۔ رانا میر ہادی، جس نے کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہ پیا تھا، آج ڈریسنگ میں منہ دیے اس کے لیے ڈریس نکال رہا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے بلیک فراک اور ٹراؤزر نکالا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ میری جان، پھر زبردست سا بریک فاسٹ کریں گے۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہادی، اس نے زوردار انگڑائی لیتے کہا۔ تو رانا میر ہادی بیڈ کے قریب آیا۔ جھوٹ مت بولو جان، اگر اتنی نیند آ رہی تو کہتی ہو نیند کے ساتھ ساتھ ہوش بھی اڑا دوں۔ وہ اسے گہری نگاہوں میں رکھتے بولا۔ تو لویزا کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ نروٹھے پن سے اس کو گھورا، جو گہری سیاہ آنکھوں میں ایک شوق کا جہاں آباد کیے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ کیوٹ اور برے برے منہ بنا رہی تھی۔ ہادی اس کی الجھن سمجھ گیا اور دانتوں تلے لب دباتا روم سے باہر گیا۔ وہ تازہ ہوا کا جھونکا بنی کچن میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابھی فریدہ اور سسٹر روزی نہیں موجود ہیں۔
ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میر ہادی گیلے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں آیا تھا اور آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا اور موبائل نکال کر 2-3 سیلفیز لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہادی؟ لویزا اس جنونی کی جانب دیکھا۔ اپنی لائف میں آنے والی سب سے حسین و خوبصورت صبح کو موبائل میں کیپچر کر کے اس مومنٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر رہا ہوں، اور آج کے دن کے سارے مومنٹس اسی طرح اپنے فون میں قید کروں گا۔ وجہ شام تک پتہ چل جائے گی میری جان کو۔ آج فریدہ نہیں آئی ہادی؟ لویزا نے گھبرا کر اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ اسے میں نے کہا جاؤ اپنی بہن سے مل آؤ، اور سسٹر روزی؟ اسے میں نے پرماننٹلی لیو دے دی، کیونکہ اب اپنی کیوٹ سی وائف کا میں خود خیال رکھوں گا، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ بس پورے میر لاج میں میری میٹھی ایلو ویرا اور اس کا میٹھا کریلا، جسٹ واو۔ میر ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کچن کے سلیب پر بٹھایا اور خود ہلکا سا جھک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر فون میں پھر سیلفی لی۔ آپ کا دماغ کا سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے ہادی؟ کبھی ایلو ویرا اور کریلا بھی میٹھا ہوا ہے؟ اس نے آئی برو اچکا کر میر ہادی کو دیکھا جو اب نفاست سے ایپرن باندھ رہا تھا۔ حیرت انگیز نظارے تھے آج تو جو دیکھنے کو مل رہے تھے، کیونکہ وڈیرا جی اپنی بیگم کے لیے بریک فاسٹ بنانے والے تھے۔ رات میں نے تو چکھا تھا، ایلو ویرا تو کافی میٹھی تھی، شہد سے بھی زیادہ۔ اب پتہ نہیں ایلو کو یہ کریلا بھی میٹھا لگا کہ نہیں۔ لہجہ بے حد شرارتی سا تھا۔ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی تھی، خفت کے مارے پاس پڑا چمٹا اٹھا کر اسے مارنا چاہا، جو کہ اس نے پھرتی سے کیچ کر لیا۔ اب وہ ٹوسٹر میں ٹوسٹ ڈال رہا تھا اور ایک اسٹو پر چائے رکھی اور آملیٹ کا سامان نکالا۔ اب رہنے دے، میں بناتی ہوں ناشتہ۔ اس نے سلیب سے اترنا چاہا۔ نو، ہرگز نہیں، ادھر سے اتریں تو سیدھا بیڈ روم میں لے جاؤں گا اور پھر میں بریک فاسٹ کی بجائے تمہیں کھاؤں گا۔ ہادی کیا ہے آپ کو؟ وہ تلملائی۔ عشق ہے تم سے۔ لہجہ اطمینان بھرا تھا۔ وہ اس شاندار بندے کی جانب دیکھے گی۔ دل تو اس کا بھی باغی ہو چکا تھا، خود کو دنیا میں بس اس ایک شخص کے حوالے سے سوچا تھا۔ رات جیسے اس نے اس کے وجود کو نہیں، روح کو چھوا تھا، وہ بھی تو اس کی روح میں اتر چکا تھا۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ گہرا مسکرایا اور اس کی جانب دیکھ کر آنکھ بھنکی۔ کیوں وائفی، زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ چوری پکڑے جانے پر وہ بکھلائی اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ کافی دیر کی ہنگامہ آرائی کے بعد آخر بریک فاسٹ تیار ہو ہی گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر اسے سلیب سے خود اتارا اور ہاتھ تھام کر ڈائننگ تک لا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ہادی پلیز، وہ بکھلائی، مگر وہ اس کی بازو اپنی گردن کے گرد حمائل کر کے سیلفی لے چکا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں میں بریک فاسٹ کروانا چاہتا ہوں، اسی لیے چپ چاپ بیٹھی رہو ایلو ویرا، اور اگر میرے ہاتھوں سے گرم چائے چھوٹ کر آپ کے اوپر گر گئی تو؟ لویزا نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا، مگر وہ ڈیڑھ تھا۔ اٹس اوکے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، گر جائے۔ اندازہ لاپرواہ سا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا تھا۔ حویلی میں ایک طوفان سا اٹھا تھا، جیسے بھونچال آیا ہو۔ وہ سب میر ہادی کی پھپھو سمیت اماں سائیں کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پھپھو اور ممتاز بیگم بیٹھی رونے میں مصروف تھے۔ میر ہادی کے نکاح کی خبر حویلی پر بجلی بن کر گری تھی۔ نہ صرف نکاح کی، بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنی تمام پرسنل پراپرٹی، جو کہ کم از کم کروڑوں میں تھی، اپنی منکوہہ کے نام کر چکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی اس ناخلف ناہنجار کی؟ میر دولاب، اور تم اتنے سکون سے مجھے یہ خبر سنا رہے ہو، اور اب فون بند کر کے بیٹھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کس کی شہ پر اس نے یہ قدم اٹھایا؟ کس کی اجازت سے؟ کہاں سے اٹھا کر لایا اس 2 ٹکے کی چھوکری کو؟ یقیناً اس لڑکی نے پراپرٹی کے لیے عشق و محبت کا ڈھونگ رچایا ہوگا۔
اور وہ بیوقوف کاٹ کا الو جو اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہے آ گیا اس لڑکی کے جھانسے میں۔ رانا میر ہاشم کا لال انگارا دھواں دھواں چہرہ اور پرجلال آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بختاور ایک کونے میں سر جھکائے مگر سکون سے بیٹھی تھی۔ بابا سائیں دھیرج سے کام لیں، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ میر دوراب ممنائیں، ہوتی ہے تو ہو جائے میر دوراب، اور اب یہ طبیعت خراب ہی رہتی ہے جب تک تم اس چھوکری کو میر ہادی کی زندگی سے نکال نہیں باہر پھینکتے۔ رانا میر ہادی کو بولو شرافت سے اس کوڑے کے ڈھیر کو جہاں سے اٹھا کر لایا تھا وہیں پھینک آئے، نہیں تو اپنی جان سے جائے گی وہ لڑکی۔ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں اس کو اس دنیا سے غائب کرنے میں، کوئی آڑ مانع نہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، گھروں میں ڈاکو بھی گھس کر مار جاتے ہیں، کوئی گلی میں تیزاب پھینک کر بھی مار سکتا ہے کسی کو۔ وہ دانت پیس کر بولے بابا سائیں آپ پہلے تو مجھے بولتے تھے کہ ایسے موقع پر اپا مت کھایا کرو، ہر مسئلے کو سکون سے سوچ سمجھ کر حل کرنے کی تلقین کرتے تھے آپ مجھے، اور اب خود اپنا آپ کھو رہے ہیں آپ۔ تو کیا کروں میر دوراب، اس سر پھرے بے غیرت انسان نے دماغ گھما ڈالا میرا، ہر بار ہر بات میں اپنی منمانی کرتا ہے، اور شہر میں نے ہی اسے دے رکھی ہے، مگر اب بس بہت ہو چکی اس کی مصنعی۔ اس لڑکی کو تو چھوڑنا پڑے گا میر ہادی کو۔ وہ اب بھی چیخ سے رہے تھے۔ بابا سائیں میں تو کہتا ہوں ابھی صبر کریں، نیا نیا بھوت سوار ہوا ہے، خود ہی اتر جائے گا، اب تھوڑا صبر کریں۔ ہرگز نہیں میر دوراب، اب میں اسے اس کے حال پر ہرگز نہیں چھوڑوں گا، بشیر سے کہو گاڑیاں نکلوائے۔ جی بہت بہتر بابا سائیں، میر دوراب کہتے جلال سے وہاں سے اٹھے تھے۔ وہ لون میں چڑیا بنی چہچہا رہی تھی۔ میر ہادی جھولے پہ بیٹھا اسے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ جب افضل ایک باکس تھامے ان کے پاس آیا اور جیسے آیا تھا ویسے واپس بھی چلا گیا، وہ جو لون میں ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہی تجسس کے مارے اس کے قریب چلی گئی۔ یہ کیا ہے ہادی؟ وہ حیرت سے بال کانوں کے پیچھے رستی بولی۔ تمہارے لیے ہے میری جان۔ اس نے باکس کھولا۔ لویزا نے ایکسائٹڈ ہو کر ایک زوردار چیخ ماری۔ اوہ سو کیوٹ! باکس میں جرمن شیفرڈ نسل کا ایک چھوٹا سا پی تھا، پھولے پھولے بالوں والا۔ لویزا نے اسے گود میں لیا۔ ہادی یہ بہت کیوٹ ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اسے کس کر لوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی فدا ہوئی تھی۔ اے خبردار، میری امانت میں خیانت کی، ابھی اس کو فائر سے اڑا دوں گا۔ میر ہادی نے اسے گھورا جو اب پی کو گود میں لیے پیار سے سہلا رہی تھی۔ مگر پرواہ کسے تھی؟ ہادی یہ میل ہے یا فی میل؟ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ فی میل ہے، تبھی تو تمہاری گود میں ہے، نہیں تو ابھی تک جہنم رسید کر دیتا۔ ہادی نے اس کی جانب گہری نگاہ سے دیکھا۔ میں اس کا نیم مکس رکھوں گی، ہائے مائی کیوٹ لٹل مکس۔ اس نے اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ میر ہادی اسے اتنا خوش ہوتے دیکھ گہرا مسکرایا۔ صبح سے سیلفیز لے لے کر ہلکان ہو رہے ہیں، اب میری اور میکس کی بھی پکس بنائیں نا ہادی، لویزا نے کہا تو ہادی نے فون نکالا اور مختلف پوز میں اس کی پکس بنائیں۔ تبھی افضل دوبارہ وہاں آیا تھا۔ سر! افضل نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ بولو، وہ مصروف سا تھا۔ سر آپ کا فون بند ہے، افضل نے مہم سا کہا۔ ہاں، ایئر پلان موڈ پر ہے۔ کیوں؟ سر باس بار بار فون کر رہے ہیں اور بہت ناراض ہیں، کہتے مجھے آج فی الحال کسی سے بات نہیں کرنی۔ افضل! میر ہادی نے افضل کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ جاؤ یہاں سے، بول دو کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی، وہ رکھائی سے بولا۔ افضل تو چلا گیا مگر لویزا کو شدید حیرت ہوئی تھی۔